آج ہم مل کر ایک بہت ہی خاص پوسٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھنے میں تو ایک خوبصورت تصویر ہے، لیکن جب اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں تاریخ، عقیدت اور فن کی ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے وہ پوسٹر جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا دلکش ہے، سنہرا رنگ ہے، زبردست خطاطی اور پیچھے ایک مقدس عمارت کی تصویر۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی ہر ایک چیز کے پیچھے ایک مطلب ہے، ایک کہانی ہے۔ تو چلیں اس کی ایک ایک تہہ کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہے۔ اچھا، کسی بھی کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے اس کا مرکزی کردار۔ تو سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ اس پوسٹر میں، اس جشن میں مرکزی شخصیت کون ہے۔ پوسٹر پر جو چیز سب سے زیادہ دقت کھینچتی ہے وہ ہے یہ سنہری خطاطی، ہے نا؟ اس میں بالکل صاف لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ، اور یہی نام، یہی شخصیت اس پورے ڈیزائن کی بنیاد ہے۔ سب کچھ اسی کے ارد گرد بنایا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ المرتضیٰ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک لقب ہے جس کا مطلب ہے وہ جسے چن لیا گیا ہو یا پسندیدہ۔ یہ لقب حضرت علی کے بہت اونچے روحانی مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک نام کا حصہ نہیں، بلکہ یہ عقیدت اور احترام دکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، تو حضرت علی کون تھے؟ یہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم شخصیت ہیں۔ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی۔ سنی مسلمانوں کے لیے وہ چوتھے خلیفہ ہیں اور شیعہ مسلمانوں کے نزدیک وہ پہلے امام ہیں۔ ان کو ان کی حکمت، انصاف اور بہادری کے لیے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ان سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں مرکزی شخصیت کے بارے میں تو پتہ چل گیا۔ اب کہانی کا دوسرا حصہ، یعنی یہ پوسٹر آخر منایا کس خوشی میں جا رہا ہے؟ کون سا خاص موقع ہے یہ؟ اگر آپ خطاطی کے ٹھیک نیچے دیکھیں تو ایک تاریخ لکھی ہے، 13 رجب۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے 7ویں مہینے کی 13 تاریخ ہے۔ اب تاریخ تو ہمیں پتہ چل گئی، لیکن اصل سوال تو وہی ہے کہ اس دن ہوا کیا تھا؟ کیا خاص بات ہے اس تاریخ کی؟ اس سوال کا جواب پوسٹر میں ہی سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ وہاں لکھا ہے جشن ظہور پر نور مولود کعبہ۔ اس میں جو لفظ ہے نا، مولود کعبہ، اس کا مطلب ہے کعبہ میں پیدا ہونے والا، اور یہی اس پوسٹر کا اصل پیغام ہے جو سیدھا سیدھا حضرت علی کی معجزاتی پیدائش کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے۔ روایات کے مطابق جب حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبہ کے پاس تھیں تو ایک معجزہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ کعبہ کی دیوار ان کے لیے خود بخود کھل گئی اور وہ اندر چلی گئیں۔ 3 دن وہ اندر رہیں اور جب باہر آئیں تو ان کی گود میں نومولود حضرت علی تھے۔ سوچیں ذرا، اسلام کی سب سے مقدس جگہ کے اندر پیدا ہونا، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو تاریخ میں کسی اور کو نہیں۔ تو ہمیں شخصیت کا بھی پتہ چل گیا اور واقعے کا بھی، لیکن یہ پوسٹر صرف ایک معلوماتی بینر نہیں ہے نا؟ یہ تو خود ایک آرٹ کا نمونہ ہے۔ چلیں اب اس کے فنی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، وہ چیزیں جو اسے اور بھی زیادہ گہرا اور خوبصورت بناتی ہیں۔ پوسٹر کے نیچے کی طرف اگر دیکھیں تو اردو کے بہت بڑے شاعر مرزا غالب کا ایک شعر لکھا ہوا ہے۔ یہ شعر اصل میں عقیدت اور محبت کا اظہار ہے جو اس جشن کی روحانیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس میں غالب کہتے ہیں کہ وہ بو تراب کی بندگی میں مشغول ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بو تراب کون ہے؟ تو بو تراب، جس کا مطلب ہے مٹی کا باپ، یہ حضرت علی کا ہی ایک بہت پیارا لقب ہے، اور یہ لقب انہیں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو جب غالب اپنے شعر میں یہ لقب استعمال کرتے ہیں تو یہ حضرت علی سے ان کی گہری عقیدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا پوسٹر کے بیک گراؤنڈ پر غور کریں۔ یہ جو سنہرے گنبد والی عمارت نظر آ رہی ہے نا، یہ کوئی عام عمارت نہیں ہے۔ یہ عراق کے شہر نجف میں حضرت علی کا روضہ ہے۔ اس تصویر کو یہاں استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جشن کو سیدھا ان کی آخری آرام گاہ سے جوڑا جائے، جو کہ دنیا بھر میں ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے اس پوسٹر کی الگ الگ چیزوں کو دیکھا، نام، تاریخ، واقعہ، شاعری اور مقدس مقام۔ اب ان سب کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر کیا پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ پوسٹر صرف معلومات نہیں دے رہا، یہاں خوبصورت خطاطی، غالب کی شاعری اور روضے کی تصویر، یہ سب مل کر عقیدت کا ایک بہت ہی طاقتور اظہار بن جاتے ہیں۔ ہر چیز دوسری چیز کے مطلب کو اور گہرا کر رہی ہے۔ یہ صرف ایک پوسٹر نہیں، بلکہ دیکھنے والے کے لیے ایک مکمل روحانی اور فنی تجربہ ہے۔
اور آخر میں یہ پوسٹر ہمیں ایک بڑی بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، جس طرح یہاں تاریخ، عقیدت اور فن کو ایک دھاگے میں پرو دیا گیا ہے، کیا دنیا بھر کی ثقافتیں بالکل اسی طرح آرٹ کا استعمال نہیں کرتیں، اپنی تاریخ، اپنے ہیروز اور اپنی اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آرٹ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتا، یہ یادوں اور عقیدتوں کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کا ایک بہت ہی طاقتور ذریعہ بھی ہے۔